شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کے زیر سرپرستی تعلیم اور تعمیر دونوں کام بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ زیر تعمیر جامع مسجد سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پہلے حصہ کا کام چھت تک مکمل ہے۔ اب انشاءاللہ لینٹر پر کام شروع ہے تاکہ رمضان میں دورہ تفسیر القرآن، اعتکاف اور اعمال کے لیے تیار ہو۔ جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے طرف سے توفیق عطا کیے گئے اہل خیر حضرات کی دعاؤں اور تعاون سے ہوگی۔ اس مبارک کام میں خود اجر کمانے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے درج ذیل حصوں میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ترغیب دیجیے۔ لینٹر کا کل خرچہ 35 لاکھ تخمیناً، ایک مرلہ جگہ کی قیمت 2 لاکھ تقریباً، ایک جائے نماز کی قیمت 6000 روپے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک آسان، انتہائی آسان عمل بتانے جا رہا ہوں اور ان کا فائدہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن کسی بھی دشمن سے پریشان ہے اور راتوں کے نیند اڑائی ہے تو ان کے لیے آسان عمل ہے، مختصر ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں صرف 2 دن، پیر اور بدھ کے دن، عصر اور مغرب کے درمیان صرف 21 مرتبہ آیات کریمہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے ان کا، بچے کو بھی آنا چاہیے، اتنا مختصر ہے اور اتنا آسان ہے۔ دشمن اپنا زخم خود چاٹے گا اور ایسے اپنے اندر مبتلا ہو جائے گا اپنی پریشانی میں کہ مرتے دم تک آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اب ایک بہن نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا کہ میرے جیٹھ ہے، جیٹھ ہر وقت چڑھتا رہتا ہے مجھے، اور غلط ان کا ذہن ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں غلط کام کر لوں۔ اگر اب اپنے شوہر کو میں بتاؤں تو لڑائی، جھگڑا اور خون ریزی ہوگا، اور میں بہت باپرتے اور بہت عزت دار گھرانے سے ہوں۔ اگر اپنے ماں باپ کو بولوں پھر بھی خون ریزی اور بہت بڑی دشمنی بن جائے گی۔ اور بظاہر اس نے اپنے آپ کو فرشتہ بنایا ہوا تھا، بہت سارے جو ہے نا نیکی لوگوں کے ساتھ کرتا تھا سامنے، اور پیٹھ پیچھے ان کا یہی حرکت تھا، یہی کام تھا۔ تو بہن جی کو میں نے کہا کہ ان کو بولو، ان کو سمجھاؤ کہ صرف اور صرف 2 دن ہے آپ کے پاس، اگر آپ باز نہ آئیں میں کچھ بھی نہیں کروں گی، لیکن پھر مرتے دم تک آپ پچھتاتے رہو گے۔ اس نے وارننگ دے دی۔ وارننگ دینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے محبت میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ اتنا غلیظ انسان اور اتنا پلیت انسان، اگر عشق ہے آپ کا، پیار ہے، محبت ہے، تو اپنے بیوی کے ساتھ، بابی تو اگر بڑی ہے تو ماں ہے، اگر چھوٹی ہے تو بہن ہے، اور زیادہ چھوٹی ہے تو بچی ہے۔ اسلام میں تو حکم دیا ہے کہ ان سے پردہ کریں، لیکن لوگوں کی مجبوری ہے، غریبی ہے، دوسرا گھر نہیں لے سکتے ہیں، تو تھوڑا بہت گنجائش ہے۔ تو بہن جی نے جب مجھے یہ بتایا کہ اس نے کہا مجھے موت بھی قبول ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک آیات آپ سن لیجئے گا جو انتہائی آسان ہے، مختصر ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم
وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، میرے لیے اللہ مددگار کافی ہے اور میرے لیے اللہ نصرت کرنے والا مدد کو کہتے ہیں، اور کفیل کفایت کرنے والا، میرے لیے اللہ کافی ہے، مدد کرنے والا بھی ہے اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں نے بہن جی کو کہا کہ عصر اور مغرب کے درمیان 21 مرتبہ آیات کریمہ پڑھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ میں تو غلط نہیں ہوں اور نہیں غلطی چاہتی ہوں، اللہ اس درندی صفت انسان سے میری جان چھڑائے۔ تو میرے بھائی، جب اس نے بہن جی نے 2 دن یہ عمل کیے، 2 دن، تو ان کے اندر ایسے بیماری پیدا ہو گئی، ایسے کہ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکا، اور بیوی اگر زیادہ سے زیادہ انتظار کر سکتی ہیں، برداشت کر سکتی ہیں، یہ اسلام کا، شریعت کا مسئلہ ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، تو 4 مہینے، اور اگر زیادہ سے زیادہ، حد سے زیادہ تو 6 مہینے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک عورت آئی اور شکایت کیا کہ 1 سال ہوا ہے، 1 سال کہ آپ نے میرے شوہر کو جہاد پر بھیجا ہوا ہے، جنگ پر بھیجا ہوا ہے، اور ابھی تک نہیں آیا۔ تو پھر جب گھر آیا اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور فرمانے لگا کہ اگر ایک عورت شادی شدہ کتنی وقت بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے، تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، 6 مہینے کر لیں۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیا کہ 4 مہینے جیسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا جن کے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو فوراً واپس آ جائے۔ تو یہی مسئلہ ان کے ساتھ تھا، جیسے کہ 4 مہینے نہیں ہوئے کمپلیٹ، تھوڑے دن رہ گئے تھے، 1 ہفتہ۔ اس نے کہا، شکایت کی، کوئی نہ کوئی عورت تو بے شرم ہوتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، اس نے شکایت کی کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اب اس کو مجھے طلاق دے دے، میں جانا چاہتی ہوں، بچے تھے ان کے۔ تو اس کو تو سمجھ آ گیا کہ یہ سب کیا ہوا ذرا تو میرا ہے، لیکن اللہ نے مجھے عذاب دیا، اس نے بد دعا کی۔ تو اس ہی بابی کے ساتھ آیا، پاؤں پکڑا اور بہت منتیں کی، سماجت کی کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ رضا کے لیے، اور قسم اٹھایا اور کہا کہ میری بیوی مجھ پر 3 مرتبہ طلاق ہوگی، قیامت تک میں آپ کو اپنے بہن سمجھوں گا اور آپ غلط نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ تو اس نے معاف بھی کیا۔ معاف کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو ایک دعا بتائی کہ اس کو بولے یہ دعا پڑھے، ہفتہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کا مردانہ طاقت بحال کر دیا، اور اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا بیوی، ان کا گھر بھی بس گیا۔ اس میں ایک امتحان بھی تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا عذاب ان کے اوپر جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور دوسرا امتحان یہ تھا کہ شوہر کو اللہ نے دکھایا کہ یہ بیوی میرے ساتھ کمپرومائز کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، نہیں رہ سکتی ہے، ان کے اوقات اللہ نے ان کو دکھائے۔ تو 2 امتحان تھے اور دونوں میں اللہ جل شانہ نے پاس کر دیا۔ کبھی نہ کبھی شر میں بھی خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے ویسے بھی غلیظ انسان تھا، غلط انسان تھا، لیکن تا قیامت مرد دم تک ہر برے کام سے اس نے توبہ کر لیا۔ تو اس میں میرے لیے بھی خیر ہے، آپ کے لیے بھی خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔